من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام سامعین، ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کے اصحاب اور جانثار رفقا پر. حضرات، عید الاضحیٰ جو ایک عظیم عید کے طور پر جانی جاتی ہے، وہ ہم سے گزر گئی اور جدا ہو گئی ہے. عید الاضحیٰ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ہی مالوں کو قربان کر دینا اور اس جذبے اور عزم کے اور حوصلے کے ساتھ اٹھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جانوں کی قربانی، خود اپنے جانوں کی قربانی کی نوبت آ گئی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور گھر بار چھوڑنے کی باری آئی تو اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کے مختلف پیغامات عید الاضحیٰ کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہیں. حضرات، ایک بڑی بے اعتدالی آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد عام طور سے مختلف علاقوں اور مختلف شہروں میں یہ عام رجحان بن گیا ہے، شکرانے کے طور پر جو عقیقے کیے جاتے ہیں ان کو لوگ قربانی سے جوڑ دیتے ہیں. 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے 7ویں دن عقیقہ نہ کر کے سال بھر بیٹھے رہتے ہیں، قربانی کے موسم کا انتظار کرتے ہیں، اور موسم قربانی کے آنے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی بڑے جانور میں حصہ لے لیا جائے، قربانی بھی ہو جائے، گھر میں 4-6 بچے جو ماشاءاللہ موجود ہیں سب کی طرف سے ایک ہی بارگی میں عقیقہ ہو جائے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی سے ہم آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں. عام طور سے ہمارے ہاں یعنی اہل الحدیث کے ہاں اس طرح کا رواج نہیں ہے الحمدللہ. خاص طور سے ہمارے علاقے سے جن کا تعلق ہے ان کے ہاں تو قطعاً نہیں ہے، وہ قرض لے کر کے کر لیں لیکن وہ عقیقہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک رجحان یہاں بن چکا ہے کہ ایک پورا جانور خریدا جائے اور خرید کر کے ایک ایک حصہ سارے بچوں کی طرف سے قربانی ہو جائے. 5 بچے ہیں، گھر میں 6 بچے ہیں، 6 بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو گیا اور ایک حصہ جو ہے وہ بطور قربانی کے ہے. یہ چیز ایسی ہے جو نہ سلف سے ملتی ہے اور نہ خلف سے ملتی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر کسی طرح کی کوئی کمزور دلیل اور حدیث بھی نہیں ہے. صحیح حدیث، صحیح روایت ہونا تو دور کی بات ہے. وہ لوگ جو قربانی کے اوپر عقیقے کو قیاس کرتے ہیں
یعنی قیاس کر کے کہتے ہیں کہ نہیں قربانی عقیقہ تقریباً ایک جیسا ہے، اس لیے قربانی میں دانتا ہونا ضروری ہے، عیوب سے جانوروں کا پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے، تو عقیقے میں بھی دانتا ہونا ضروری ہے اور عیبوں سے پاک ہونا جانور کا ضروری ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اس پر دلیل نہیں ہے ان کے گھر میں، بس یہ ان کی قیاسی بات ہے، قیاس کرتے ہوئے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد بھی وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ حصہ لے لو عقیقہ ہو جائے گا، یہ بات وہ بھی نہیں کہتے، یہ بات گری ہوئی بات وہ بھی نہیں کہتے۔ جو کہتے ہیں کہ قربانی میں جیسے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری، ورنہ قربانی تسلیم نہیں کی جائے گی، دانتا ہونا ضروری ہے، مسنہ ہونا، کہتے ہیں قربانی ہی کی طرح عقیقہ، جبکہ یہ بات صحیح نہیں، دلیل سے خالی ہے، یہ قیاسی بات ہے، قیاس کر کے اس طرح کی باتیں بتائی گئی۔ وہ اہل الحدیث ایک آدھ عالم بھی اس طرح کی بات اگر کرتے ہو تو بھی صحیح نہیں، کیونکہ عالم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کسی کی بات معتبر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے بات کی تصدیق میں، اس کی تائید میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ پیش کرے، صحابہ کرام کا کوئی تعامل یعنی عمل نہ پیش کرے، تب تک کسی کی بات بڑا ہو چھوٹا ہو اس کی بات معتبر نہیں ہو سکتی۔ عقیقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے، قربانی سال میں ایک بار آتی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، ضروری بھی ہے اگر ان لوگوں کے بقول، تو ایسے احباب پر جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اگر استطاعت طاقت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، حج ضروری نہیں ہے تو قربانی ضروری کہاں سے، زکوٰۃ ضروری نہیں ہے اگر طاقت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے وہ شخص، تو قربانی کہاں سے ضروری ہے۔ اور حج اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے، وہ ضروری کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو۔ ایسے ہی قربانی کو اگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں ضروری ہے یہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، قربانی کرنے کی ان کے ہاں سکت ہے، اور عقیقہ اس پر بھی دلیلیں موجود ہیں۔ عقیقے کو ایک دو نہیں، کئی ایک محدثین علماء واجب قرار دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اپنے یہاں کی بات نہیں ہے، ان کی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ واجب ہے، کرنا چاہیے، مت چھوڑے کوئی شخص۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی عمر 40 سے آگے چلی گئی ہے، موت سے پہلے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقے کے طور پر جانور ذبح میرے والدین نے نہیں کیا، غربت تھی، افلاس کا زمانہ تھا، پستی اور ادبار کا وقت تھا، وہ کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ہمارے بہت سارے احباب جو آج بڑی مشقتوں کے بعد ایک مقام پر پہنچے، یہ بات جانتے ہیں اپنا زمانہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ کچھ چمنی ملتی تھی، چمنی جیب خرچ کے لیے 4 آنا ملتا تھا، اور آپ لوگ تو کچھ زیادہ جانتے ہیں، جو عمر میں ہم سے بہت آگے، تجربات بھی جن کے پاس زیادہ ہے، وہ جانتے ہیں کیسی قسم پرسی کا دور تھا۔ کم ہی لوگ تھے جن کے پاس اللہ نے زمینیں دی، جائیداد دی، وہ اچھے سے کھاتے تھے، پیتے تھے، اکثریت پریشان، وہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، حقیقہ کہاں کرتا ہے؟ پھر بھی لوگ کرتے تھے اپنے علاقے میں۔ ایک بڑا طبقہ ہے، ٹوٹل آپ سینکڑوں کلومیٹر چلے جائیے، صرف ایک دکھیں گے مسلک کے لوگ، اہل الحدیث، اور نیپال تک اندر پہنچ جائیے، آپ سینکڑوں کلومیٹر اندر تک چلے جائیے، صرف ایک اہل الحدیث۔ ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جب گھروں سے نکل کر کے دوسری جگہوں پر جانا ہوا تعلیم کے لیے، تب سمجھ میں آیا یہ فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اپنے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اہل الحدیث کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں رواج ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ قرض لے کے کرتے ہیں، بعد میں ادا کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں محسوس کیا ہے
شادیوں میں لوگ اللہ کی قسم پیسہ اسے گنواتے ہیں، پھینکتے ہیں، لیکن سال میں ایک بار قربانی کا موسم آتا ہے، 3 منزلیں کی بلڈنگ ہے، میں نے خود قریب سے محسوس کیا ہے، ایک کے علاوہ کوئی قربانی کرنے والا دوسرا نہیں۔ کیا وہ کمزور ہیں؟ 1,30,000 40,000 کی گاڑیوں پر گھومتے ہیں لوگ، اور ہفتے 15 دن پر 5 10 مہمان ماشاءاللہ آتے ہیں، ان کی ضیافت کا عمل ہوتا ہے، پیسے لٹائے جاتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن قربانی کی توفیق نہیں۔ تو پیسہ ہونا یہ کمال نہیں ہے، پیسے کے ساتھ دل چاہیے، دل۔ ایک بڑی رقم 10,000 12,000 نکل جائے اور اللہ کی راہ میں چلی جائے، یہ جلدی دل اس کو گوارا نہیں کرتا۔ لوگ اپنے آپ کو اس پر راضی نہیں کر پاتے، اور جنہوں نے ماں باپ کو دیکھا ہے ایک زمانے سے کرتے ہوئے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی بات ہے، لیکن جنہوں نے عادت بنا لیا ہے حصہ لینا جانوروں میں، ایک اکھا جانور اگر کرنے کا وہ ان کے اوپر پڑ جائے بوجھ، تو اس بوجھ کو نہیں برداشت کر پاتے۔ یہ کسی پر طنز نہیں ہے، بتا رہا ہوں، توفیق سے یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رب کی راہ میں قربانی پیش کرنا، یہ توفیق الہی کی رہین منت ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، پیسہ رہ کر کے بھی اس عمل کو آدمی انجام نہیں دے پاتا، نہیں کر پاتا ہے۔ تو بات قربانی کی ہے، یہ چیز آپ قربانی کی چلی ہے اگر تھوڑی سی بات، تو اس میں اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ 4 دن ہے، قربانی کے 3 دن نہیں، 4 دن ہیں۔ قرآن سے بھی ثابت ہو، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہو، اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مدرس، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مفتی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتا ہے انشاءاللہ اس پر۔ قربانی 3 دن نہیں، 3 دن پر تو نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ہے، اور نہ کوئی کمزور روایت ہے، چند آثار ہیں بس، لیکن اس پر نبی کی مرفوع حدیث ہے۔ 4 روز قربانی پر قرآن کی آیات ہیں، 2 مرفوع احادیث ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے کئی ایک آثار موجود۔ یہ بات آ گئی، جب تک آپ تکبیر کے کلمات پکارتے رہیں گے تب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 4تھے دن تک، ذی الحجہ کی 13 تاریخ مغرب سے پہلے تک تکبیرات کے کلمات بلند آواز سے آپ کو پڑھنا ہے، اور اس وقت تک قربانی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ پہلے دن قربانی افضل ہے، تو 4 دن قربانی کے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ اور یہ 4 دن ایسے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے نارمل مسلمان کو۔ حج میں جو شخص تھا حد ہی نہیں پیش کر پایا، حج میں جو ہوتے ہیں قربانی کرنی پڑتی ہے، جانور نہیں پیش کر پایا، حد ہی نہیں دے پایا، تو وہ 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے اس میں۔ بقیہ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی کونے میں ہوں، روزہ حرام ہے ان کے لیے، نہ قربانی کے دن، نہ اس کے دوسرے دن، نہ تیسرے دن، نہ 4تھے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 13 ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک یہ عید کے ایام شمار ہوتے ہیں، ایام اکل و شرب ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کھانے پینے اور ذبح کے دن ہیں، روزہ رکھنا حرام، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یہاں تک محدثین، علماء، متفقہین کا فتویٰ اس پر ہے کہ اگر 20 کے ایام بھی، عربی مہینے کی 11-12 تاریخ بھی اس بیچ میں اگر پڑ جائے، اس کا بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، نہیں سمجھے؟ 10 تاریخ ہے قربانی کا دن، 11 12 13 یہ ایام 20 ہیں، ایام 20 کے روزے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی کے دن، کھانے پینے کے دن، ذبح کے دن، بچا جائیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک چیز اور بتاؤں میں، نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد عام طور سے 9 تاریخ کے بعد سے تکبیرات لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، نمازوں کے ساتھ اس کو خاص کر دینا، جوڑ دینا، یہ قطعاً صحیح نہیں، عام ہے، یہ بدعت کی صورت اور شکل بنا لی گئی ہے۔ ایک شخص اللہ اکبر بولتا ہے اور لے میں لے ملا کر راگ سے اس کے پیچھے اللہ اکبر لوگ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تکبیرات عام ہیں،
چلتے پھرتے تکبیرات آپ پڑھتے رہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھتے رہیں آپ، اور نماز کے بعد بھی کبھی پڑھ لیا، لیکن اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اور لے میں لے راگ سے پڑھنا، اللہ اکبر، اب پیچھے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ خاص نہیں ہے، اس کو قید کر دیا جائے فرض نماز کے بعد کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے۔ عام اس کے آگے پڑھیں، آپ رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، چلتے پھریں، بیٹھتے پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، چل پھر رہے ہیں آپ پڑھیں، یہ نمازوں کے بعد ہی ہو، یہ جہالت ہے اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ نمازوں کے بعد جو خاص کر دیے، اس کے بعد بس اب روٹی بوٹی شروع، تو ایسا نہیں ہے۔ نمازوں کے بعد تکبیرات 13 تاریخ کی شام تک، عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے تک، یہ نمازوں کے بعد خاص ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی صحیح بات نہیں، عام ہے، آپ پڑھتے رہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھیں، کبھی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا، اس کے بعد بھی آپ مسجد سے نکلے گھر جا رہے ہیں، راستے میں پڑھتے جا رہے ہیں، گھر پہنچے وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا سن کے بچے بھی پڑھنے لگے، ان کو بھی یاد آ گئی کہ بھائی تکبیرات پڑھنا چاہیے، عام ہے۔ کوئی ایک وقت ایسا خاص کر لینا، یہ زیادتی ہے، بدعان ہے، اس سے بچا جائے۔ قربانی الگ عبادت ہے، عقیقہ الگ عبادت ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کے اوپر عقیقے کو قیاس کر کے یہ بولنا کہ عقیقہ کرنے کے لیے بھی دانتا چاہیے، یہ صحیح بات نہیں، دلیل سے خالی ہے۔ عقیقے میں جانور کا دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری اور لازم نہیں ہے، اگر ہے تو دلیل دیجئے، عقل اور قیاس کی بات مت کیجیے آپ، اور دلیل قیامت کی دیواروں تک نہیں دے پائیں گے آپ، وہ الگ عبادت ہے اور یہ الگ عبادت۔ اور قربانی میں حصہ چلتا ہے، الگ الگ گھروں کے مختلف لوگ، 7 گھر کے، آپ کے پیچھے 5 لوگ ہیں، میرے پیچھے 4 لوگ ہیں، ان کے پیچھے 6 لوگ ان کے گھر میں پڑے ہیں، اب پورا ایک سالم جانور کرنے کی طاقت نہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس، ان کے پاس، الگ الگ گھروں کے 7 لوگ، جن میں سے ہر ایک کے پیچھے 5 لوگ فیملی میں موجود ہیں، اگر حصہ لے لیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ میں نے حصہ لیا، صرف میری ہی نہیں، میرے پیچھے جو 4-5 بچے کچے ہیں، سب کی طرف سے وہ ایک حصہ کافی ہو گیا۔ کب؟ اکھا جانور لینے کی طاقت نہیں ہے تب، الگ الگ گھروں کے، اور کوئی ایک ہی شخص، میں ہی اللہ نے دیا ہے پورا ایک اونٹ ذبح کر ڈالوں، اس میں الگ الگ 7-10 نام گنانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بڑی بات ہے نا، یہ تو تقوی کی بات ہے، یہ نیکیاں ضائع نہ ہوں، قربانی کی حصہ داری میں سارے لوگ شریک ہو جائیں، حصے میں سب لوگ آ جائیں، ثواب سے محروم کوئی نہ ہو، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایک حصہ لے لو۔ بڑے جانوروں میں اونٹ ہے تو 10 لوگ الگ الگ گھروں کے حصہ لیں، الگ الگ گھروں کے، یہ اکثر لوگ نہیں جان پاتے، اپنے ہی گھر میں ایک جانور ذبح بڑا کرتے ہیں، ابا کا ایک حصہ، اماں کا ایک حصہ، بیٹے کا ایک حصہ، وہ بہو کا ایک حصہ، وہ 1 مہینہ پہلے بھی بچی پیدا، مولانا ایک حصہ اس کا بھی، کئی لوگ سوال کیے، ارے وہ معصوم ہے، پھول ہے، اپنی دیکھو حضرت، لوگ اپنی سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، اللہ کی قسم، ہم کو اپنی پرواہ نہیں، آپ کو اپنی فکر نہیں، وہ مہینہ بھر کی بچی کے لیے اتنا شوق چڑھا ہوا ہے، کہتے مولانا بولتے نہیں، ہاں نہیں ہے، آپ دوسروں سے پوچھ کے دیکھو، آپ بات کرواؤ، سامنے بیٹھاؤ، میں چلوں گا، میرے پاس کوئی مت آئے، ہم طالب علم ہیں، آپ جس کے پاس بولو گے چلیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی سنت دیکھیے، صحابہ کا عمل دیکھیے، کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا، میں مت سنو میری بات، لیکن نبی اور صحابہ کو دیکھیے، انہوں نے کیا کیا۔ آپ کے گھر میں بچے نہیں تھے، آپ کے نواسے نہیں تھے، عقیقہ حسن و حسین کی طرف سے پیارے حبیب کر رہے ہیں، اور قربانی میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسی نظیر، کوئی مثال ہے؟ تم منمانی مت کرو، بچو آپ اس سے۔ تو یہ مستقل ایک عبادت ہے قربانی، عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ عقیقے کے جانور کا دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، عیوب سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، تھوڑا موڑا عیب ہے، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، کچھ اور بھی ہے، حرج نہیں،
دانتا نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کر سکتے آپ. اور اگر ایک دم سے اچھا کرو تب تو بڑی بات ہے، اچھی بات ہے نا. آپ کرو ایک دم کلین ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا 4-5 دانت 6 دانت کا ہو، کوئی بات نہیں، کون روک رہا ہے. لیکن یہ شرط لگا دینا کہ عقیقے کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری، یہ صحیح نہیں. قیاس ہے، یہ صرف عقل کا گھوڑا دوڑانا ہے، دلیل سے خالی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، مال غلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. عقیقہ جانتے ہیں؟ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جسے رب کی رضا کے لیے شکر کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، تو عقیقہ جانور کو کہتے ہیں، حقیقہ نہیں. بہت سارے بھائی حقیقہ پریشان. اب ان کا تلفظ صحیح کروایا جائے کہ حقیقہ نہیں ہے، ہاں سے نہیں ہے، عین سے. عقیقہ، عق کا معنی ہوتا ہے کاٹنا میرے بھائیوں، چیرنا. وہ جو جانور ہوتا ہے اس کے گلے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی رگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، چمڑے کو چیر دیا جاتا ہے. اس لیے اس پورے جانور کو ہی عقیقہ کہہ دیا گیا. کاٹا ہوا وہ جانور جس کی گردن کو کاٹ دیا گیا ہو، جس کی نسوں کو کاٹ دیا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، اس کو عقیقہ کہا. تو عقیقہ وہ جانور ہے جسے نو مولود بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے. امام ابن حجر کا یہ قول ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور ان کے علاوہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. ان کے علاوہ اور کئی محدثین لغویین کا یہ قول کہ عقیقہ بچے کو کہتے ہیں، جسے 7ویں دن اس جانور کو کہتے ہیں. جانور کا وہ بچہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں، اس جانور کو یا جانور کا وہ بچہ 8 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینے کا، وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عقیقہ. بعض لغویین کہتے ہیں کہ سر پر بچے کے جو بال ہوتے ہیں، جن بالوں کے ساتھ ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتا ہے، دھرتی پر آتا ہے، اس کو بھی عقیقہ بولتے ہیں. وہ بھی عقیقہ ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے. عق کا معنی کاٹنا ہے. اور پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے عقیقہ شبد کو زیادہ لائک نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو پسند زیادہ نہیں کیا. جانتے کیوں؟ کیونکہ عقیقے میں کاٹنے کا معنی، عقیقے کا معنی کاٹنا ہے، تعلق کو ختم کرنا. اسی سے آتا ہے حقوق الوالدین، ماں باپ سے تعلق کو توڑ لینا، ماں باپ کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا. اس شبد کو نبی نے پسند نہیں کیا، پھر بھی حدیث میں اس کا استعمال ہوا ہے. زیادہ اس طرح کے لفظ کو زبان پر کوئی نہ لائے، اس کے لیے نسیکہ ہے، ذبیحہ ہے، یہ الفاظ استعمال آدمی کرے. لیکن عام طور سے لوگوں میں یہ لفظ بہت معروف ہو چلا ہے، اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو ممکن ہے جب تک سمجھا نہ دیا جائے لوگ سمجھ نہ پائیں. اس لیے اگر کوئی تعلیم کے لیے، تعریف کے لیے اس شبد کو استعمال میں لاتا ہے تو حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی طرف سے عقیقہ ہے، ایک جانور ہے، فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا، بچے کی جانب سے اس جانور کا خون بہاؤ. وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اذا یہ جو بال ہیں ماں کے پیٹ سے جن بالوں کو لے کر کے آیا ہے، اس کو اذا، گندے بال، ان کو زائل کر دو، پیارے نبی فرماتے ہیں. اور وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، پریشانیوں کو اس سے دور کر دو. یعنی عقیقہ کرنے سے یہ بھی استدلال ہے. کئی ایک علماء نے، محدثین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ عقیقہ کر دینے سے آنے والے مسائل، مصائب جو بچے کے اوپر آنے والے ہوتے ہیں اللہ دور فرما دیتا، دور کر دیتا، ہٹا دیتا ہے. وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، بچے کی جانب سے خون بہاؤ، اذا، مشکلات اور پریشانیوں کو زائل کر دو، دور کر دو. یہ معنی بھی لیا ہے محدثین نے. حدیث کہاں کی؟ صحیح ہے بخاری کی. اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ دیکھیے، وَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا، بچے کی جانب سے خون بہاؤ. آرڈر ہے، آرڈر. اور نبی جب کسی چیز کا حکم دے دیں، آرڈر، وہ وجوب کا تقاضا کرتا، وہ چیز واجب ہوگی. یہ استدلال ہے محدثین کا. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے محدثین علماء
کہتے ہیں قربانی نہیں، عقیقے کے تعلق سے بات ہو رہی، عقیقہ واجب ہے، واجب فرض ہے۔ اور یہی نہیں، آگے حدیث دیکھیے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغلام رہینۃ بعقیقتہ، بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں یہ رہن پر رکھا ہوا ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ آپ ہلکے میں لیتے ہو، شادیوں میں فضول عمل کرتے ہیں، آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور بچے کی پیدائش پر بطور شکر کے ایک جانور بھی اللہ کی راہ میں نہیں پیش کر پاتے۔ پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے۔ گروی جانتے ہیں؟ آپ نے 1000 روپیہ لیا اور یہ گھڑی یا موبائل کو گروی رکھ دیا، اب وہ جب قرض خواہ کو پیسہ ادا کریں گے آپ تو سامان آپ کا لوٹائے گا۔ اسی حدیث سے استدلال کیا، عقیقہ لازم ہے، بچہ گروی ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے، اور عقیقہ جب کر دیا جائے تو رہن سے آزاد ہو جاتا ہے بچہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، یُعَقُّ عَنْهُ یوم صابِرِهِ، بچہ اپنے عقیقے کے عوض اور بدلے میں گروی ہوتا ہے، رہن پر ہوتا ہے، یُعَقُّ عَنْهُ یوم صابِرِهِ، اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یُعَقُّ عَنْهُ، اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے، یوم صابِرِهِ، اس کے یعنی بچے کے 7ویں دن، 6 دن نہیں، 5ویں دن نہیں۔ ایک صاحب کا بھی سوال آیا، سوال کیا انہوں نے، وہ رہنے والے ہیں اعظم گڑھ سائٹ کے، غیبی نگر میں رہتے ہیں، کہا ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر 7ویں سے پہلے بھی عقیقہ کر لو تو چلے گا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ حدیث کے خلاف بات ہے، مفتی نہیں، مفتی کے ابا بھی اگر فتویٰ دیں تو ان کی فتوے کی کوئی قدر ودر نہیں ہے۔ سن لو آپ کان کھول کے، نبی کی حدیث ہے یہ، آپ دلیل دے دو، ہم دلیل کے بھوکے لوگ ہیں، آپ دلیل سے منواؤ، آپ جبے کبے کی بات مت کرو، آپ اونچی ٹوپیوں کی بات مت کرو، آپ بڑی حیثیتوں کی بات مت کرو، آپ وہ فلانے ہیں، وہ مکی ہیں، وہ مدنی ہیں، وہ فلانے، کچھ اکی مکی مدنی نہیں چلتا ادھر، دلیلوں سے گفتگو کرو، آپ دلیلوں سے۔ 7ویں دن سے پہلے عقیقے کے تعلق سے کوئی کمزور اور ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ذخیرہ حدیث میں ابھی کوئی گڑھی ہوئی روایت بھی نہیں آئی ہے، اس کو کان کھول کے سن لے آپ۔ اس لیے عقیقہ 7ویں دن ہے، پہلے نہیں، 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن۔ ایک نہیں، 1000 مفتی بولے، اور اگر دعویٰ کرنے کے بعد دلیل نہیں دے رہے ہیں صحیح تو ان کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائیو۔ تو عقیقہ پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، یُعَقُّ عَنْهُ یوم صابِرِهِ، بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اس کے 7ویں دن، وَيُحْلَقُ، سر موڑا جائے، وفی روایہ، ایک روایت میں وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور 7ویں ہی دن اس کے سر کو بھی موڑا جائے، وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے۔ 3 کام، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، سر موڑا جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، اور نام رکھا جائے۔ نام رکھنے پر ایک دلیل اور ہے، پہلے دن جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہو، اس پر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث بس۔ اور بقیہ یہ جو 3 کام ہیں، اگر آپ نے پہلے دن نام نہیں رکھا ہے تو 7ویں دن آپ رکھیے، بہت واضح اور کلیئر کٹ دلیل ہے، اسی دن موڑا جائے، حلق کیا جائے، اسی دن جانور ذبح کیا جائے۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، اسی حدیث سے استدلال ہے۔ بچہ عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، کیا مطلب؟ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا اور بلوغت سے پہلے اس بچے کی موت ہو گئی جس کا عقیقہ ان کے والدین نے نہیں کیا، طاقت ہے، قوت ہے، نہیں کیا، نظر انداز کر دیا، تو ایسے ماں باپ کی طرف سے وہ بچہ سفارش نہیں کرے گا اللہ کے دربار میں،
نبی کی حدیث ہے، بلوغت سے پہلے جو بچہ جو بچی فوت ہو جاتی یا فوت ہو جاتا وہ اپنے والدین کے حق میں سفارشی بنیں گے قیامت کے دن، ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جنت میں لے جانے کی کوشش کریں گے بھائیوں۔ اس لیے نمازی بن کر کے رہو، دیندار بن کر کے رہو، صرف آپ کے بچوں کی سفارش سے جنت نہیں مل جائے گی، ہمارے اعمال کیا ہیں وہ بھی دیکھے گا اللہ، اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ بچے تو اپنی کوشش کریں گے ہی، وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے بچے جن کو بہت زیادہ آپ نے پیار نہیں کیا ہے، بہت زیادہ لاڈ سے ان کو آپ نے رکھا نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کی محبتوں کے وہ مستحق نہیں ٹھہرے، وہ بچے آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ آپ دانا ہیں، بینا ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، نماز چھوڑ کر کے کوتاہیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر رہے ہیں، وہ معصوم بچے ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے۔ امام احمد کہتے ہیں بچہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے عوض میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ فوت ہو گیا بلوغت سے پہلے اور ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا تو اپنے ماں باپ کے حق میں وہ سفارشی نہیں بنے گا، سفارش نہیں کرے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا کچھ دیگر علماء نے کہ عقیقہ ایسے ہی لازم ہے، عقیقے کے عوض میں بچہ گروی ہے، یعنی عقیقہ ایسے ہی لازم ہے جیسے رہن پر رکھی ہوئی چیز کو چھوڑانے کے لیے قرض خواہ کو قرض چکانا لازم ہے، ایسے ہی بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا لازم ہے۔ یہ وجوب کو بتایا گیا ہے، اس کے لزوم کو بتایا گیا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھایا گیا ہے اس حدیث میں کہ بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہوگا۔ یہ دو حدیث ہیں۔ ایک تیسری حدیث دیکھیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ نے کہا امرنا رسول اللہ، پیارے حبیب نے ہم سب کو حکم دیا، امرنا حکم دیا، اور جس چیز کا پیارے نبی حکم دے دیں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ان-نعق کہ ہم بچے کی طرف سے عقیقہ کریں، ان الغلام شاتین، بچہ بیٹا اگر ہے تو 2 بکریاں، وعن الجاریت شاتن، اور بچی کی جانب سے 1 بکری۔ یہاں بکرا بکری کی بات چل رہی ہے، میڈھے کی بات چل رہی ہے۔ نبی نے حسن و حسین کی طرف سے میڈھا کیا رضی اللہ عنہما، عقیقے کے طور پر نانا ہو کر، نانا بھی عقیقہ کر سکتا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ اگر ماں باپ نہیں کر رہے ہیں تو نانا عقیقہ کر دے، قبول ہو جائے گی، یہ عبادت اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے عقیقہ کیا، میڈھے کا ذکر آیا، بکری کا ذکر آیا، اور بکرے کا ذکر آیا، لا یضرکم ذکرانا ام کننا اناسا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جن جانوروں کو عقیقہ کرنے جا رہے ہیں، عقیقے کے لیے جن جانوروں کو لایا گیا ہے ان کا نر ہونا مادہ ہونا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، یعنی بکری کرو یا بکرا کرو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بڑے جانوروں کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، بڑے جانوروں کا اونٹ، قربانی میں نبی نے اونٹ کیا، آپ نے گایوں کو ذبح کیا بطور قربانی کے، بکریوں اور میڈھوں وغیرہ کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن عقیقے کے طور پر چھوٹے جانوروں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اس لیے احباب، اخوان، دوست، بزرگان دین جو بھی ہیں، چھوٹے جانوروں پر اکتفا کریں۔ کیا کہا پیارے نبی نے؟ ان الغلام شاتان، دوسری روایت کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکریاں، اور شاتانے ہی نہیں مکافئتانے، جب 2 جانور کرو گے آپ، 2 بکریاں، وہ دونوں بکریاں ایک عمر کی ہوں، ایک جیسی لگے، وہ مکافئتانے اے المشبہتانے، وہ دونوں بکریاں، وہ دونوں بکرے، وہ دونوں میڈھے ایک جیسے ہوں، فرق نہ ہو، ایک 50 کلو کا ہو، ایک 20 کلو کا ہو، 25 کلو کا، ایسا فرق نہ، عمر میں، گوشت پوشت میں یکسانیت ہو۔ کب؟ جب بیٹے کی طرف سے آپ 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 میڈھے ذبح کرو گے۔ شاتانی مکافئتانے، یہ پیارے نبی کے پیارے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا غلام کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 2 ایک جیسی بکریاں ذبح کرو، وعن الجاریت شات، اور بچی کی طرف سے 1 بکری، وہ کیسی بھی، ایک ہی ہے نا، کیسی بھی، دانتا ہونا، عیب سے پاک ہونا، ایسی کوئی بات نہیں آئی، کوئی لفظ نہیں۔ اگر آپ دانتا کر رہے ہیں بہت اچھی بات،
عیوب سے پاک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اس کو لازم کر دینا ہاں بن داتا جانور کی کا عقیقہ نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہے، دلیل سے خالی بات، سمجھ گیا؟ تو 2 بکریاں ہوں بیٹے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 1 بکری، حصہ بکھرا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب اخوان جو بڑے بڑے جانوروں میں حصہ لیتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں، 1 بچی کی طرف سے 1 حصہ ہو گیا، 1 بچے کی طرف سے 2 حصہ ہو گیا، یہ فضول ہے، گپ ہے، گپ، اس طرح کی باتیں کرنا گپ۔ کوئی عالم، کوئی مفتی اگر ممبر سے اس طرح کی بات بول رہا ہے تو اس کی بات گپ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک کمزور دلیل لے آؤ، کوئی ایک حدیث پیش کر دو، آپ مان لیں گے، حدیث مصطفیٰ سن کر کے سجدہ شکر بجا لائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، کہیں نہیں، حصہ نہیں چلتا ہے عقیقے میں، پورا جانور ذبح کرو، خواہ مخواہ ٹال مٹول سے کام نہ لو، 7ویں دن کا نبی نے نام لیا ہے، 7ویں دن آپ عقیقہ کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر مجبوری ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، 70 ہزار 80 ہزار لے جا کر کے ڈاکٹروں کو، وہ ڈاکٹروں کو جن کا پورا ایک مشن چل رہا ہے، آپریشن کرو، پیٹ پھاڑو تاکہ 2-3 سے زیادہ نہ بڑھیں یہ لوگ، سمجھ گئے؟ مشن چلتا ہے، 80 ہزار 90 ہزار لے جا کے وہاں گن دیتے ہیں، اور 10 ہزار 12 ہزار میں ایک بکرا ایک بکری ذبح کرتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی ہے، جھک جاتے ہیں بیچارے۔ آپ بٹوا دو، کون کہہ رہا کھلاؤ، آپ بھنڈارا کرو، آپ کھلانے الانے کی ایسی کوئی بات کہیں نہیں ہے۔ جانور ذبح ہو گیا ہے، دوستوں میں، یاروں میں، کچھ فقراء مساکین میں تقسیم کر دو، آپ مت جھمیلا پالو۔ اللہ نے توفیق اگر نہیں دی ہے کھلانے پلانے کی، کیوں آپ اس طرح کی؟ نبی سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کھلانے الانے کی، نوٹ کر لیں اس کو۔ جانور ذبح ہو گیا ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ گوشت بٹوا دو یا آپ کھلا دو، یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ غلط بات ہے میرے بھائی، اس لیے سنت نہ چھوٹنے پائے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، واقعی آپ پریشان ہیں، جیسے ابھی قربانی میں نے محسوس کیا کئی لوگ واقعی مجبور ہیں، نہیں کر سکتے، ہے مجبوری ان کے یہاں، ایسے عقیقے میں بھی مجبوری ہوتی ہے، تو اگر 7ویں نہیں کر سکے، 8ویں انتظام ہو گیا تو 8ویں کر دو، آپ 9ویں کر دو، آپ 10ویں کر دو، آپ 25ویں کر دو، آپ نہیں سمجھے آپ؟ ایک روایت آتی ہے کہ اگر کوئی 7ویں نہیں کر سکا تو 14ویں کر لے یا 21ویں کر لے، یہ بالکل کمزور روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ 7ویں کے بعد اللہ جب توفیق دے دے کر لو، آپ نبی سے 7ویں کا ذکر ہے، اس کے آگے نہیں۔ لیکن یہی حدیث کہ بچہ عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، اسی حدیث سے درجنوں علماء نے استدلال کیا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، اگر کوئی بچہ تھا اب بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، اب بھی گروی ہے، وہ عقیقہ اپنی طرف سے خود کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لے، سمجھ گیا؟ بوڑھا ہے، جوان ہے، کیسا بھی ہے، ابھی زندگی ہے، اس کی سلامت ہے، سانسیں اکھڑی نہیں ہیں، عقیقہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ وہ یہ اسی حدیث سے، اپنے گھر سے محدثین نے نہیں کہا، حدیث سے کہ بچہ عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، اس لیے اگر ماں باپ نے مجبوری میں، لاچاری میں، نہ جانکاری کی وجہ سے، عدم ممارست اور معرفت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، آج اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، دین سے جوڑ دیا ہے، ماں باپ پر الزام نہ لگاؤ، کیسا کیسا وقت انہوں نے گزارا ہے آپ سوچ سکتے ہو، محسوس کرتے ہو، پوچھ سکتے ہو، آپ خود کر لو، خود کر لو، اللہ نے طاقت دیا ہے۔ اس پر کئی ایک علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو زندگی کے جس کسی بھی مرحلے میں اللہ اس کو طاقت دے دے وہ کر لے، سمجھ گیا؟ وہ کر لے، بوڑھا ہو، جوان ہو، 10-20 بچوں کا باپ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لے وہ۔ ایک زیادتی یہ بھی ہے، دیکھیے کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، ہاں عقیقہ ہوا ہے نہیں تو پہلے عقیقہ کرو، یہ کہاں سے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے، یہ ادھر ادھر کی باتیں۔ اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے بول رہا ہوں، آپ کہیں پر بھی کسی محفل میں روک دو، ٹوک دو،
کہ آپ نے غلط بولا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، سامنے سے آ کے بات کرو. پیٹھ پیچھے اگر بات کرو گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ. نوٹ کر لو اس کو. سمجھ گئے؟ آپ کے غصوں سے ڈرتے ہوتے نہیں، آپ سامنے سے گفتگو کرو. اگر ہمارا کوئی بھائی ایسا ہے مجبوری کی وجہ سے، دقت کی وجہ سے نہیں جانتا تھا عقیقے کی مشروعیت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا، نہیں ہوا عقیقہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی آپ کی ہو رہی ہے، عمرہ بھی آپ کا ادا ہو گیا ماشاءاللہ، آپ کی قربانی بھی ہو رہی ہے، آپ کا حج بھی ہو گیا، عقیقہ نہ ہونے کے ناطے سے آپ کی کسی عبادت پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. نوٹ کر لو اس کو. غلط بات، بے بنیاد بات ہے. پہلے عقیقہ کرو تب قربانی کرو، ایسا بولتے کچھ لوگ. یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ چوراہوں پر بیٹھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں بیچارے. ایک چیز سنا، ایک مسئلہ سنا، اب اس کو اس میں دو چار پھیلا ویلا کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے. دن رات یہی کام. اسی لیے بولتا ہوں خالی مت بیٹھو، کام پر لگے رہو. خالی بیٹھو گے تو غیبت کرو گے، خالی بیٹھو گے کسی کی عزت کو تار تار کرو گے، خالی بیٹھو گے شیطان اپنا کام آپ سے لے گا. آپ لگے رہو. 500 ایک دن میں ملتا ہے، نہیں کام ہے 300 والا کام کرو نا، 200 والا کام کرو. آپ خالی مت بیٹھو بھائی. خالی بیٹھو تو ذکر میں اپنا وقت لگاؤ، سوچو فکر میں اپنا وقت لگاؤ، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے، اب کیا کر رہے ہیں، پہلے اچھے تھے کہ اب اچھے ہو گئے، اس کا تجزیہ کرو، آپ اس کا جائزہ لو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. ورنہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، مسجدوں میں نماز کے بعد، فراغت کے بعد مصلوں سے جیسے اٹھتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے. خود مسجد میں بیٹھے ہیں اور غیبت شروع. مردار کھا رہے ہیں، اپنے مردہ بھائی کا گوشت مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. نمازیوں کی بات کرتا ہوں میں، عام جنتا کی بات نہیں کرتا ہوں. بچو اس سے، بچو اس سے. اس سے کچھ کسی کا نہیں بگڑتا، اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہو. سمجھے؟ آپ سوچتے ہو کہ کوئی مجبور ہے، مجبور نہیں ہے کوئی، کبھی نہیں ایسا. تو اس چیز کو ذہن میں بساؤ. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو بڑھاوا مت دو، پکڑ لو ان کو، محبت سے سمجھا دو ان کو. محبت سے نہ مانیں تو پھر دوسری زبان استعمال کریں آپ، سخت زبان، کرخت زبان. یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرا حج قبول نہیں، میرا عمرہ قبول نہیں، میری قربانی قبول نہیں عقیقے کے بغیر. یہ کیا، کہاں سے بک رہے ہو؟ یہ بکواس بات ہے، اس سے بچا جائے. ایسی کوئی بات نہیں. تو قربانی میں پورا جانور آپ کو کرنا ہے، حصہ اور شراکت اس میں نہیں چلتی ہے. ایک بڑا جانور ہے، اگر کوئی کر رہا ہے عقیقہ اپنے بچے کی طرف سے تو اس پر بھی ایک بچی کی طرف سے وہ ہوگا. اگر بیٹا ہے تو 2 بڑے جانور لائیے، 2 بڑے جانور لائیے. اگر گردے مضبوط ہیں تو 2 لائیے آپ. یہ علماء اور محدثین کے فتاوے ہیں کہ اگر کوئی بڑا کر رہا ہے، نبی نے چھوٹے ہی جانور کیے ہیں، بڑے جانور نہیں کیے. منع بھی تو نہیں کیا، ہاں بالکل، تو آپ بڑے جانور کیجئے. نبی نے کہا بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں، بچی کی طرف سے 1 بکری. اب بڑے بیٹا ہے اس کی طرف سے 2 بیل کرو آپ، 2 اونٹ کرو آپ، بچی کی طرف سے 1 اونٹ کرو آپ. یہ پورا جانور چاہیے. جان مطلوب ہے، جان مطلوب ہے عقیقے میں. اس کو ذہن میں رکھیں آپ. بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اس لیے اس موضوع کو چھیڑا گیا. سمجھ گئے آپ؟ ایک ضروری بات یہ بتانی ہے کہ اگر انتظام آج ہو گیا، کچھ لوگ بولتے نا کہ نہیں قربانی کا موسم چل رہا، عقیقہ نہ کرو. اب کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، 7واں دن آج چل رہا ہے، قربانی کا موسم بھی چل رہا ہے، بالکل کرو آپ، بالکل کرو آپ. قربانی الگ ہے، عقیقہ الگ. ہاں، قربانی میں عقیقہ نہیں، یعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں، یہ بات غلط ہے. قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. قربانی کے جانور میں کوئی عقیقہ کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، غلط کر رہا ہے یہ. لیکن اگر 7واں کسی کا ہو گیا تو کر لے. طاقت ابھی تک نہیں تھی، اچانک کچھ پیسے آ گئے، بقایا تھے، اور قربانی بھی کر رہا ہے اور عقیقے کا جانور بھی لے لیا ہے. آج اس کی بچے کے پیدائش یا بچی کی پیدائش کا سال بیت گیا، 8 مہینے بیت گئے، اسی موسم میں سوچ رہا ہے کہ کر دے، لیکن جانور عقیقے کا الگ ہے، قربانی کا الگ ہے. بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، حرج نہیں. لیکن خواہ مخواہ، عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، آپ سال بھر بیٹھے رہو، انتظار کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں.
طاقت نہیں ہے قرض لے کے اگر آپ جانتے ہیں کہ میں ادا کر دوں گا 2 مہینے 4 مہینے میں اور مل جائے گا قرض، تو آپ قرض لے کر کے آپ ادا کر دیجئے، ادا کر دیجئے گا، بعد میں عقیقہ کر دیجئے، وہ 7واں دن لوٹ کے نہیں آئے گا بھائیو، نبی کی سنت ہے، اس سے عزائیں اور اذیتیں، مسائل و مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نبی کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کچھ غلط فہمیاں قربانی کے تعلق سے، عقیقے کے تعلق سے آپ پھیلاتے رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ماں باپ کو عقیقے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، ایسا بھی سنا ہے ہم نے، لوگ سوال بھی کرتے، کھانا چاہیے، دوستوں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، بڑے لوگوں کو کھلاؤ، کچھ غریبوں کو کھلاؤ، ایسی کوئی بات نہیں، بنا کے کھلاؤ، یوں ہی بانٹ دو آپ، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے اوپر منحصر۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہماری چھوٹی بڑی قربانیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں چاہے وہ قولی ہوں یا عملی ہوں، بدنی ہوں، اللہ ان اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما دینا، اللہ ہم سب کے سینوں کو اپنے بھائیوں کے تعلق سے صاف فرما دے، اللہ مسلمان دنیا کے جس کسی گوشے اور خطے میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں قرض سے آزاد ہونے کی انہیں توفیق عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، آمین والسلام علیکم۔ ان الحمد